اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام حکیم بھی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ علیم حکیم۔ اے دنیا کائنات کے لوگوں، تمہارا خالق و مالک اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ علیم کے مطلب کا تو ہمیں پتہ ہے، لیکن حکیم کسے کہتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کے بارے میں جو بھی فیصلہ کر دے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ ان اللہ علیم حکیم، اللہ رب العزت حکیم ہے، اپنے بندے کے بارے میں جو بھی فیصلہ کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوتی ہے۔ آئیے اب ہم نے مثالوں سے دیکھنا ہے۔ ایک مومن اور ایک کافر کے درمیان یہی فرق ہے۔ مومن یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر یہ جو پریشانی آئی ہے اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی، لیکن کافر چونکہ اللہ کو نہیں مانتا اس لیے وہ ہمیشہ مشکلات کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ ایک مومن اور ایک کافر انسان کے درمیان یہ بہت بڑا فرق ہے۔ ان اللہ علیم حکیم، اللہ رب العزت حکیم ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ علیہ السلام کو لیا، ظالم بادشاہ نمرود کے ملک سے ہجرت کر کے کسی دوسرے ملک کی طرف چل پڑے۔ چلتے چلتے اچانک ایک ایسے بادشاہ کا ملک آ گیا جو بڑا بدکار تھا، بڑا ظالم تھا، کسی بھی عورت کو بغیر بدکاری کیے اپنے علاقے سے نہیں تھا گزرنے دیتا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا بڑے پریشان ہیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد بادشاہ کے کرندے آئے، انہوں نے اماں سارہ علیہ السلام کو پکڑا، گھسیٹتے ہوئے بادشاہ کے کمرے میں لے گئے۔ اماں سارہ علیہ السلام نے وضو بنایا، 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کی، اللہم لا تسلط علی ھذا الکافر، اے اللہ اس کافر کو مجھ پہ مسلط نہ کرنا، اے اللہ میری عزت کی حفاظت فرما، اس شر میں خیر پیدا کر دے۔ مصیبت آئی، اماں سارہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، وہ بادشاہ کانپنے لگا، زمین پہ جا گرا۔ اس دعا کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اماں سارہ علیہ السلام کی عزت کی حفاظت کی۔ صرف اسی پر بس نہیں، وہ بادشاہ اتنا متاثر ہوا، اس نے جاتے وقت اپنی بیٹی ہاجرہ اماں سارہ علیہ السلام کو تحفے میں عطا کر دی۔ پھر اماں سارہ علیہ السلام نے ہاجرہ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو تحفے میں عطا کر دی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ علیہ السلام سے نکاح کیا، پھر ان کے بطن سے اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں سے اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کو پیدا کیا۔ غور کریں، اس مصیبت کے عالم میں اماں سارہ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا کردار اللہ کو کتنا پسند آیا۔ اللہ رب العزت نے زمزم والا بھی عطا کیا اور اللہ رب العزت نے حوض کوثر والا بھی عطا کیا اس مصیبت کی وجہ سے۔ ان اللہ علیم حکیم، اللہ کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ یہی ابراہیم علیہ السلام رات کو خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں۔ اگلا دن ہوا، اپنے بیٹے سے خواب شیئر کرتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان
آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ ویسے کر گزرے، میں صبر کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹایا، چھری چلا رہے ہیں لیکن چھری نہیں چل رہی، چھری چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہتے ہیں بیٹا ذبح ہو جائے لیکن چھری نہیں چل رہی۔ اوپر سے آواز آئی، نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم بس کر، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے۔ غور کریں، بڑا کڑوا حکم تھا لیکن ابراہیم علیہ السلام بھی اس حکم پر عمل کر رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام بھی اس حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ کیوں؟ جانتے تھے ان اللہ علیم حکیم، اللہ کے ہر فیصلے میں، ہر حکم میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا ابراہیم بس کر، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک دمبے کو بھیجا، ابراہیم علیہ السلام نے اس دمبے کو ذبح کیا۔ اللہ نے اتنی شان عطا کی، اتنا مقام عطا کیا، اتنی عزتوں سے نوازا، قیامت تک لوگ ہر سال ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں جانور ذبح کرتے رہیں گے، قیامت تک ابراہیم علیہ السلام کی سنت زندہ رہے گی، ابراہیم علیہ السلام کے چرچے لوگوں کی زبانوں پر ہوتے رہیں گے۔ کیوں؟ ان اللہ علیم حکیم، ان کا یہ عقیدہ تھا اللہ جو فیصلہ کرے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ دو مثالیں دے کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ امام غزالی رحمہ اللہ، انہوں نے ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک بادشاہ اپنے وزیر خاص کے ساتھ بیٹھ کر پھل کاٹ رہا تھا۔ پھل کاٹتے کاٹتے اچانک چھری بادشاہ کی انگلی پر لگی، خون بہہ گیا۔ بادشاہ کے منہ سے بے صبری کے کلمات نکل پڑے، اوہو یہ کیا ہو گیا ہے، اتنا خون بہہ گیا ہے، میری انگلی کٹ گئی ہے۔ جو وزیر تھا وہ اللہ والا تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، فکر نہ کریں، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اللہ کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ میری انگلی کٹ گئی ہے، اوپر سے تو مجھے وعد و نصیحت کر رہا ہے، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اس نے وزیر کو پکڑا، جیل کی سلاخوں میں بند کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ نے عام لباس پہنا اور شکار کھیلنے کے لیے باہر چلا گیا۔ شکار کرتے کرتے وہ اتنا دور نکل گیا کہ اپنے ملک کی حدیں بھی کراس کر گیا۔ اس نے عام لباس پہنا ہوا تھا، شکار کرتے کرتے وہ ایسے لوگوں کے ہاتھ آ گیا جو اپنے بتوں کے نام پر بندے ذبح کیا کرتے تھے۔ انہوں نے بادشاہ کو سواری سے نیچے اتارا اور لٹا دیا، اس کو ذبح کرنے کے لیے اسے پکڑا، گلے پہ چھری چلانے لگے، لیکن اچانک ان کی نظر بادشاہ کی کٹی ہوئی انگلی پہ پڑ گئی۔ جس طرح ہم قربانی پر داغوں سے پاک، عیبوں سے پاک جانور ذبح کرتے ہیں، اسی طرح وہ اپنے بتوں کے نام پر عیبوں سے پاک بندے ذبح کیا کرتے تھے۔ لیکن بادشاہ کی انگلی کٹی ہوئی تھی، انہوں نے بادشاہ کو چھوڑ دیا۔ بادشاہ خوشی خوشی اپنے محل کی طرف آ رہا ہے اور وزیر کی باتوں پہ غور کر رہا ہے کہ وزیر نے سچ بات کہی تھی۔ اپنے محل میں آیا، وزیر کو بلوایا اور کہا تیری ایک بات تو مجھے سمجھ میں آ گئی ہے، اگر اس وقت میری انگلی نہ کٹی ہوتی تو آج میری گردن کٹ جانی تھی۔ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، لیکن اے میرے پیارے وزیر مجھے بتا، میں نے تجھے جیل کی سلاخوں میں بند کیا ہے، کیا اس میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت تھی؟ اس نے کہا جی ہاں، اس میں بھی اللہ پاک کی حکمت تھی۔ کہا کون سی حکمت؟ وزیر کہتا ہے بادشاہ سلامت، میں آپ کے بڑا قریب رہتا تھا، آپ جب بھی باہر سفر کے لیے جاتے میں آپ کے ساتھ ہوتا تھا، اگر میں جیل میں نہ ہوتا تو اس دن میں نے آپ کے ساتھ شکار کے لیے چلا جانا تھا اور ان لوگوں نے آپ کو چھوڑ کر مجھے ذبح کر دینا تھا۔ ہاں بادشاہ سلامت، اللہ رب العزت جو بھی فیصلہ کرتا ہے اس میں بہتری ضرور ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی اللہ رب العزت کا حکم بظاہر کڑوا لگ رہا ہو
لیکن اس کو یہ سمجھتے ہوئے پی جائیے ان اللہ علیم حکیم، اس میں اللہ پاک کی کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی۔ آخری واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بہت بڑے اسکالر عبد المالک مجاہد حافظہ اللہ، وہ اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھتے ہیں۔ 1990 کی بات ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام رشید تھا، بڑا مزاحیہ قسم کا انسان تھا، ہر وقت کسی کو چھیڑ دینا، مذاق کر دینا، جگت لگا دینی، ہنسی مذاق کر دینا، ہر وقت چھیڑتا رہتا تھا۔ ایک دن ایک باغ میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تاش کھیل رہا تھا، اچانک اسے گھر سے کال آئی کہ آپ کی وائف کی طبیعت بڑی خراب ہے، اس لیے جلدی سے آئیں، اسے ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ اس نے کال کو بند کر دیا اور کہا آپ لے جائیں، میں آ جاتا ہوں۔ تاش میں پھر مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کال آئی، کہنے والے نے کہا آپ کی وائف بڑی سیریس کنڈیشن میں ہے، اس لیے جلدی سے آئے۔ اس نے کال کو بند کیا اور ہاسپٹل کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اسے ایک اندھا فقیر ملا۔ اس نے اللہ کے نام پر بھیک مانگی کہ اللہ کے لیے مجھے کچھ عطا کرو۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، بڑا ہنسی مذاق والا آدمی تھا۔ اس نے اسے ٹانگ لگائی، وہ بیچارہ فقیر نیچے گر گیا۔ اس کے دوست بھی ہنسنے لگے، وہ خود بھی ہنسنے لگا۔ ہاسپٹل میں پہنچا، ڈاکٹرز آئے، انہوں نے اسے خوشخبری دی کہ اے رشید تمہیں مبارک ہو، اللہ رب العزت نے تجھے بیٹا عطا کیا ہے، لیکن ایک پرابلم ہے۔ کہا کیا پرابلم؟ انہوں نے کہا تیرے بیٹے کی آنکھیں نہیں۔ وہ رشید ادھر ہی بیٹھ گیا، رونے لگا۔ اسے یاد آیا کہ میں نے جو اندھے فقیر کے ساتھ سلوک کیا تھا، میرے اللہ کو وہ سلوک پسند نہیں آیا، اس لیے اللہ رب العزت نے میرے بیٹے کو 2 آنکھوں سے محروم رکھا ہے۔ رشید کہتا ہے میں نے مجھے اپنے اس بیٹے سے بڑی نفرت تھی، اس کا نام سلیم رکھا، وہ اپنے اس بیٹے کی طرف بالکل بھی توجہ نہیں تھا دیتا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسے 2 بیٹے اور عطا کیے۔ رشید ان 2 بیٹوں کی طرف توجہ دیتا تھا، لیکن سلیم کو دیکھنا بھی پسند نہیں تھا کرتا۔ کچھ دن گزرے، اسے پتا چلا یہ تو چل پھر بھی نہیں سکتا، اسے اپنے اس بیٹے سے بڑی نفرت تھی، لیکن سلیم کی ماں اپنے اس بیٹے سے سب سے زیادہ محبت کرتی تھی۔ وہ اپنے خاوند کے لیے دعا کیا کرتی تھی، اے اللہ میرے خاوند کو ہدایت دے۔ اللہ رب العزت مختلف طریقوں سے دعا سنتا ہے۔ سلیم کی ماں اپنے بیٹے پر توجہ کرنے لگی، اسے قرآن پڑھانا شروع کر دیا، قرآن حفظ کروانا شروع کر دیا، لیکن رشید کو اس بات کی بالکل بھی خبر نہیں تھی۔ دن گزرتے گئے، اس نے قرآن مجید حفظ کر لیا۔ ایک دن رشید گھر میں بیٹھا ہوا تھا، سلیم آیا اور اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے کہ ابا جان آئیے مسجد میں چلتے ہیں۔ رشید بڑا حیران ہوا کہ یہ نبینہ ہے، اسے مسجد کا کیسے پتہ ہے، یہ مسجد میں کیسے جاتا ہے؟ کہتا ہے میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ مسجد میں لے کر گیا اور وہاں جا کر مجھ سے کہتا ہے قرآن مجید لائیے۔ کہتا ہے میں اور بھی حیران ہوا کہ یہ نبینہ ہے، یہ قرآن کیسے پڑھے گا؟ کہتا ہے میں قرآن لے کر آیا، مجھ سے کہتا ہے ابا جان سورۃ الکہف نکالیے۔ میں نے سورۃ الکہف نکالی، اس نے پڑھنا شروع کر دی، اتنی رقت امیز لہجے میں اس نے سورۃ الکہف پڑھی، میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ میں اس وقت کہنے لگا اے اللہ اندھا میرا بیٹا نہیں بلکہ اندھا تو میں ہوں۔ اتنے سال گزر گئے، مجھے اپنی محلے کی مسجد کا نہیں تھا پتا، لیکن یہ نبینہ ہونے کے باوجود مسجد میں آیا کرتا تھا۔ اتنی دیر ہو گئی میں نے قرآن مجید نہیں تھا پڑھا، لیکن میرا بیٹا اندھا ہونے کے باوجود قرآن مجید پڑھتا رہے۔ رشید کہتا ہے اس دن کے بعد میری زندگی بدل گئی، پھر میں سب سے زیادہ توجہ اپنے اس بیٹے پر دینے لگا۔ ایک مرتبہ رشید ایک بزنس ٹور پر گیا، باہر کے ملک تجارت کے لیے گیا۔ وہ روز اپنے بیٹے کا پوچھا کرتا تھا، فون کر کر
جب وہ واپس آیا 1 مہینے کے بعد تو اس نے آ کر سب سے پہلے سلیم کا پوچھا کہ سلیم کدھر ہے؟ اس کی بیوی خاموش ہے۔ بچوں نے جواب دیا وہ تو فوت ہو گیا ہے۔ سلیم ادھر بیٹھ کر رونے لگا اور کیا کہتا ہے، اے اللہ میری زندگی میں تو نے سلیم اس لیے بھیجا تھا تاکہ میں سیدھے راستے پر آ جاؤں۔ تو نے میری زندگی میں سلیم اس لیے بھیجا تھا کہ میں گناہوں کو چھوڑ کر، غفلت کو چھوڑ کر تیرے قریب آ جاؤں۔ جب یہ پرپس ختم ہو گیا ہے تو نے سلیم کو اپنے پاس بلا لیا۔ برادرز، آپ جانتے ہیں یہ سلیم کون ہے؟ یہ سلیم میرے اور آپ کی زندگی میں آنے والی مصائب اور مشکلات ہیں جنہیں ہم زحمت سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت انسان کی زندگی میں مصیبتیں بھیجتا ہے، مشکلات بھیجتا ہے تاکہ میرا بندہ میرے قریب آئے۔ جو سافٹ ویئر اللہ رب العزت نے آسمان سے اتارا ہے جس کے ذریعے انسان کی مشکلات حل ہوتی ہیں، اللہ رب العزت مصائب بھیج کر، مشکلات بھیج کر چاہتا ہے کہ میرا بندہ اس سافٹ ویئر کو اپنا کر سیدھے راستے پر آئے۔ اس لیے مشکلات سے نفرت نہ کریں۔ جب بھی کوئی مشکل آئے، مصیبت آئے، یہ سوچا کرے کہ اس میں اللہ رب العزت کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔